نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک انتہائی ہی گہرا تعلق ہے، اور یہ تعلق انسان کی تمام عزیزداریوں، رشتہ داریوں، قربتوں سے زیادہ عزیز اور گہرا ہے، بشرطے یہ کہ انسان اس تعلق کو سمجھنا اور نبھانا چاہے۔ رب تو اس تعلق کو نبھا رہا ہے، ہمیں رزق دینے کی صورت میں، ہمیں مال دینے کی صورت میں، اولاد دینے کی صورت میں، ہمیں ہر نعمت دینے کی صورت میں، اور ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کی صورت میں۔ رب تو اس تعلق کو نبھا رہا ہے، لیکن ایک انسان ہی ہے کہ جو اس تعلق سے بالکل ہی نابلد ہو چکا ہے، بالکل ہی اسے پرواہ نہیں، بالکل ہی اسے احساس نہیں کہ میرا اور میرے رب کے درمیان ایک تعلق ہے، بالکل ہی وہ نابلد ہو چکا ہے۔ اور اسی صورت میں، اسی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، اللہ کی بغاوتیں بھی کرتا ہے، اللہ سے دور بھی ہے، اللہ کی بات نہیں بھی مانتا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو بھی پسے پشت ڈالا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اگر بندہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق کو جان لے، انسان اور اس کے رب کے درمیان جو ایک تعلق اللہ نے بنایا ہوا ہے اس کو پہچان لے، دل میں احساس پیدا کر لے، کہ کبھی بھی انسان کے دل میں یہ جرأت نہیں پیدا ہو سکتی کہ میرا رب جو مجھے رزق دے رہا ہے، میرا رب جس نے مجھے ہر نعمت دی ہوئی ہے، میرا رب جو میری ہر خواہش کو، میری ہر تمنا کو، میری ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے، میں اسی رب کی نافرمانی کروں۔ انسان کے دل میں یہ کبھی جرأت نہیں پیدا ہو سکتی۔ دنیا کے ہے نا مالک بڑے، یہ انسان کی تھوڑی سی مدد کرتے ہیں، مشکل وقت میں تھوڑا سا انسان کو تھوڑی سی مالی طور پر اس انسان کی مدد کرتے ہیں، یہی انسان اپنے مالک کے سامنے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا، محسوس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایک تعلق بنا ہوا ہے، اس نے میری مشکل میں مدد کی ہے، میری مالی مدد کرتا ہے، ہر قسم کی میرے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ کبھی جرأت نہیں کرے گا کہ میں اسی کے سامنے اپنی نظریں اٹھا کر دیکھوں، کبھی جرأت نہیں کرے گا کہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کروں، کبھی جرأت نہیں کرے گا کہ میں اس کے خلاف جا کر دیکھوں، کبھی جرأت نہیں کرے گا کہ میں اسی مالک کی کسی دوسرے کے ساتھ اس کی غیبت کروں، کبھی جرأت نہیں کرے گا کہ مالک نے جو حکم دے دیا ہے میں اس کی نافرمانی کروں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ میرا جو اوپر رب بیٹھا ہوا ہے، میری ہر ضرورت کو پورا کرے، ہر مشکل میں میری مدد کرے، مجھے میری نافرمانی کے باوجود بھی رزق دے، مال کی فراوانی ہو، ہر نعمت سے نوازا ہو، اور وہ نعمت واپس بھی نہیں لے رہا، پھر بھی بڑی جرأت ہے، بڑی بہادری ہے، بڑی دلیری کا کام ہے کہ صبح اسی کا رزق کھائیں گے، پورا دن اسی کے زمین کے اوپر چلیں گے، رات کو بھی اس کا رزق کھائیں گے، پورا دن اس کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کے دیے ہوئے ہاتھ سے کام کریں گے، اسی کے دیے ہوئے قدم سے چلیں گے، اور پھر بڑی دلیری سے، بڑی بہادری سے اسی رب کی نافرمانی، اسی اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ سے سجوری کریں گے، اسی اللہ کی دی ہوئی نعمت آنکھ سے برائی کریں گے،
اللہ کی دی ہوئی قدم سے اور پاؤں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف چل کے جائیں گے، بڑی جرأت کا کام ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس نہیں لے رہا۔ تو انسان تعلق کو پہچاننے تو صحیح کہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک جو تعلق ہے، اللہ میرا رب تو اس کو نبھا رہا ہے، میرا رب تو پوری طرح سے اس کو نبھا رہا ہے، احساس بھی ہے، لیکن مجھے نہ میں اس تعلق کو نبھا رہا ہوں، نہ ہی مجھے احساس ہے، فکر نہیں ہے، احساس نہیں ہے، دل کے اندر طرف نہیں ہے، دل کے اندر جذبات نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو نبھانا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے معبود کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ ایک جو تعلق ہمارے رب نے بنایا ہوا ہے، ہمیں کما حقہ ہو اس کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دعا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے اندر بہت طاقت ہے، اس کے اندر بڑی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ دعا کے اندر اللہ نے عجیب ہی تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ دعا اللہ بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے دل کے اندر دعا کے بارے میں احساس لے کر آئیں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ میں جو بھی اپنے رب سے مانگوں گا، جس ٹائم بھی مانگوں گا، جو کچھ بھی مانگوں گا، میں نے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ لیکن اس دعا کے اندر اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے کہ میں جو بھی مانگنا چاہوں، مجھے جس چیز کی بھی ضرورت ہے، جو سے بھی چیز مجھے چاہیے، میں نے اپنے رب سے مانگنی ہے اور اللہ وہ مجھے عطا کر کے رہے گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے، دعا مانگتے ہوئے یہ ایمان اور یہ یقین ہونا چاہیے۔ جس کے دل کے اندر یہ یقین نہیں بیٹھتا، اس کی دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی۔ حدیث قدسی ہے نا، انا عند ظن عبدی بی ربی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، بندے کے خیال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر میری دعا مانگتے ہوئے میرا گمان اور میرا خیال یہ ہے کہ میری سنی نہیں جانی، اللہ میری ماننے گا نہیں، اللہ میری ڈائریکٹ سنتا نہیں اور اس کی ٹالتا نہیں، اگر دل کے اندر یہ اس طرح کا ہمارا ایمان بیٹھ جائے گا، اس طرح کے خیالات ہمارے دل میں آ جائیں گے، تو پھر دعا نہیں قبول ہوتی۔ لیکن اگر یہی دعا مانگتے ہوئے میرے دل کے اندر یہ یقین اور یہ توکل کا ایک سٹیج پیدا ہو چکا ہے کہ میں جو بھی مانگوں گا، جون سے بھی چیز اللہ سے مانگوں گا، جون سے بھی حاجت اپنے رب کے سامنے رکھوں گا، وہ میرا رب میری حاجت کو، میری ضرورت کو اسی وقت پورا کر دے گا۔ یہ دل کے اندر یقین اور ایمان پیدا ہونا چاہیے۔ یہ یقین نہیں نا، اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ایمان نہیں، اسی وجہ سے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ توکل کا سٹیج ہماری زندگی میں نہیں آیا، اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر یہ توکل، یہ ایمان، یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو ہماری دعائیں اسی وقت اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ اگر میں اپنے دل میں یہ بات سوچ لوں نا، میرا یہ ایمان بن جائے، میرا یہ توکل بن جائے کہ میں نے جو بھی مانگنا ہے، جو بھی میری ضرورت ہے، میں نے اپنے رب سے مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ میری قبول کرے گا ہی کرے گا۔ جب یہ توکل میرے دل کے اندر بیٹھ جائے گا تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکنات میں سے ہے کہ میں علام الغیوب سے مانگوں، میں رب العالمین سے مانگوں، میں تمام جانوں کے رب سے مانگوں اور وہ میرا رب میری دعا نہ سنے، مجھے میری ضرورت عطا نہ کرے۔ یہ ہو نہیں سکتا، میں مان نہیں سکتا۔ بس کمی ہے تو ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے، بس کمی ہے نا تو میرے یقین کے اندر کمی ہے۔
بس کمی ہے تو میرے توکل کے اندر کمی ہے کہ میں نے اس توکل سے، اس یقین سے، اس ایمان کے لیول سے اللہ سے مانگا ہی کبھی نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے بھی میرے دل میں اگر وسوسے ہوں گے کہ پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا، پتہ نہیں اللہ دے گا بھی کہ نہیں دے گا، اگر دعا مانگتے ہوئے بھی میرے دل کے اندر یہ وسوسات پیدا ہو رہے ہیں، تو بندہ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ رکھتا ہے، تو میرا جب اپنے رب کے بارے میں گمان ہی اچھا نہیں، خیال ہی اچھا نہیں، کس طرح اللہ میری دعا قبول کرے گا، کس طرح میری دعائیں قبول ہوگی؟ اور اس کے بعد جو ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں دعا مانگتے ہوئے، کہ ہم اللہ سے اصرار کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ چیز اسی ٹائم اور اتنی ہی چاہیے جو میں نے مانگ لی ہے۔ ہمارا اللہ کے اوپر یہ توکل نہیں ہوتا کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ چیز نہیں نہ دی، وقتی طور پر نہیں دی، تو یہ میرے حق میں بہتر ہے کہ اللہ نے مجھے نہیں دی۔ ہمارا یہ توکل ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم اصرار کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ چیز اسی وقت چاہیے اور ابھی چاہیے اور جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہی چاہیے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہی چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، ہمارے لیے نقصان دہ ہو، مجھے نہیں پتا لیکن میرے رب کو پتا ہے کہ یہ میں نے چیز اس کو دے دی، ابھی دے دی تو یہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، اس لیے میرا رب مجھے وہ عطا نہیں کر رہا، لیکن ہم کیا اصرار کرتے جائیں، اور جب اللہ نہیں دے گا بدگمانی، اپنے رب کے بارے میں بدگمانی کہ میرا رب میری دعا نہیں سنتا، میری پکار کے اوپر لبیک نہیں کہتا، میری دعا نہیں سنی جاتی، میری پکار کو نہیں سنا جاتا، بدگمانی، اپنے رب کے بارے میں بدگمانی، اپنے رب کے بارے میں ہم بدظن ہو گئے۔ وہ رب جو ہمیں رزق دے رہا ہے، ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، کبھی ایک نعمت کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھ جائیں، پوری زندگی شکر نہیں ادا ہو سکتا۔ ایک سانس کے بدلے ہم اللہ کا شکر ادا کرنا بیٹھ جائیں، پوری زندگی کام ہے کہ ہم اس کی ایک نعمت کا شکر ادا کر سکیں۔ ایسے رب کے بارے میں بدگمانی کہ میری رب میری سنتا نہیں، میری پکار نہیں سن رہا۔ بچہ اگر اپنے ماں باپ سے مانگے نا کہ یہ مجھے یہ سگریٹ کی ڈبی ہے، یہ لیٹر ہے، یہ ماچس ہے، دے دیں، اصرار کرے، ماں باپ دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے۔ بچے کو نہیں پتا کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، بچہ تو یہ سمجھے گا کہ میں یہ چیز مانگ رہا ہوں، میرے ماں باپ نہیں دے رہے، تو وہ دل میں خیال کر بیٹھے کہ میرے ماں باپ میرے دشمن ہیں، میں مانگ رہا ہوں یہ نہیں دے رہے، حالانکہ بچے کو نہیں پتا یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، اس کے ماں باپ کو پتا ہے میں نے یہ اس کو دے دی تو یہ اس کے لیے خسارے کا باعث بنے گی، اس لیے ماں باپ نہیں دیتے، تو بچہ جو ہے وہ ماں باپ کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ اسی طرح میرا رب مجھے کوئی چیز نہیں دے رہا، میں مانگ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہی، تو پھر بھی یہ توکل ہونا چاہیے، پھر بھی میرا یہ ایمان ہونا چاہیے، پھر بھی میرا یہ یقین ہونا چاہیے مجھے نہیں مل رہی، نہ ملنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے یہ چیز نہ ملنا میرے حق میں بہتر ہے، یہ ایمان اور یہ توکل ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، اللہ تو اس تعلق کو بخوبی نبھا رہا ہے، بڑے اچھے اور بڑے احسن انداز میں نبھا رہا ہے، لیکن بندہ ہی ہے کہ جو اس تعلق کو نبھانا نہیں چاہتا، یا احساس پیدا نہیں کر رہا، یا دل کے اندر وہ طرف نہیں لے کے آ رہا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ بھی تعلق کو نبھانا ہے، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ تو تعلق بڑے نبھائے جا رہے ہیں، بڑی دوستیں نبھائی جا رہی ہیں، ہر کام کر دیں گے، مشکل سے مشکل کام میں سر انجام دے لیں گے، لیکن اگر میں اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں نبھا رہا، دنیا کی ساری عزیزداریاں اور رشتہ داریاں اللہ تعالیٰ ہم ان کو مانتے بھی رہیں، ان کو نبھاتے بھی رہیں، اللہ کو ایسی عزیزداریوں کی نبھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اور ہمارے رب کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بڑے ہی احسن انداز میں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔